الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حاضرین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم جانیں گے کہ جادو کی حقیقت کیا ہے، جادو کتنی قسموں کا ہوتا ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کون سی قسم کا جادو کیا گیا تھا اور کیسے کیا گیا، اور جادو کے توڑ کے لیے اللہ تعالیٰ نے کون سی سورہ مبارکہ نازل فرمائیں۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو لائک اور سبسکرائب کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ جادو کی حقیقت۔ یہ جملہ زبان زد عام ہے کہ جادو برحق ہے، لیکن یہ برحق تو نہیں، البتہ با اثر ضرور ہے، اور اذن الہی سے اس کے اثرات کا کسی شخص پر ہو جانا قرآن و حدیث سے ثابت ہے۔ جب سے خالق کائنات نے یہ دنیا تخلیق فرمائی ہے، اس وقت سے دو نظام ایک دوسرے کے متوازی چل رہے ہیں، ایک مادی ظاہری نظام اور دوسرا روحانی مخفی نظام۔ جس طرح مادی نظام کے کچھ اصول و ضوابط طے کر دیے گئے ہیں، اسی طرح روحانی نظام کے اصول و ضوابط بھی طے ہیں۔ سفلی علم جادو کے مقابلے میں روحانی علم عطا کیا گیا ہے تاکہ کسی بھی سفلی علم کے اثرات بد کا روحانی علم کے ذریعے سدباب کیا جا سکے۔ حدیث شریف میں آیا ہے کہ یہ جادو انسان کو قبر اور اونٹ کو ہانڈی میں پہنچا دیتا ہے۔ جادو کی اقسام۔ جادو کو کہانت بھی کہا جاتا ہے۔ جادو کی 4 اقسام ہیں۔ نمبر 1 زمینی، نمبر 2 ہوائی، نمبر 3 آبی جادو، نمبر 4 خوراک۔ جادو ایک سفلی علم ہے جس کے رد اور توڑ کے لیے اللہ جل شانہ نے اپنے پیارے حبیب جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو روحانی علم سے مشرف فرمایا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جب جادو کے اثرات بد ہوئے تو اللہ رب العزت نے قرآن حکیم کی 2 صورتیں سورہ فلق اور سورہ ناس حضرت جبرائیل علیہ السلام کو دے کر بھیجا، جن کی برکت سے جادو کے اثرات بد کا خاتمہ ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منہ مبارک ایک کنویں میں پتھر کے نیچے رکھے گئے تھے، گویا آپ علیہ السلام پر جو جادو کیا گیا وہ زمینی جادو تھا۔ زمینی جادو میں پتلا وغیرہ بنا کر اسے سوئیاں لگا کر سفلی علوم پڑھنے کے بعد اسے زمین میں دفن کیا جاتا ہے۔ مطلوبہ شخص کا پاؤں جہاں لگا ہو وہاں سے مٹی اٹھا کر بھی اس پر جادو کیا جاتا ہے۔ اسی طرح اپنے مخالف کے بال یا کپڑے لے کر ان پر بھی جادو کیا جاتا ہے۔ بعض اوقات کنکریوں یا مٹی پر دم کر کے اسے مخالف کے گھر میں ڈال دیا جاتا ہے، یا پھر زمین، قبرستان وغیرہ میں دفن کر دیا جاتا ہے۔ زمینی جادو کیلوں پر بھی کیا جاتا ہے۔ کیلوں پر پڑھائی کرنے کے بعد انہیں زمین میں ٹھونس کر مخالف کو اذیت دی جاتی ہے۔ دوسری قسم ہوائی جادو ہے۔ ہوا میں جادو کے جنات چھوڑ کر مطلوبہ شخص کو نقصان پہنچایا جاتا ہے، یا جنات کے ذریعے مخالف کے جسم میں سوئیاں پیوست کی جاتی ہیں، یا درخت وغیرہ پر تعویذ باندھ کر مخالف کو اذیت دی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ ہانڈی کا ایک نہایت خطرناک عمل کیا جاتا ہے۔ جادوگر ہانڈی میں گوشت ڈال کر اسے چولہے پر رکھ دیتے ہیں اور پڑھائی شروع کر دیتے ہیں۔ جادو کے جنات اسے اٹھا کر مطلوبہ جگہ پر گراتے ہیں، جس سے بہت نقصان ہوتا ہے، جانی بھی اور مالی بھی۔ ایک عمل خون کے ذریعے کیا جاتا ہے۔ کالا مرغ یا کالا بکرا ذبح کر کے اس کے خون پر جادوگر پڑھائی کرتے ہیں، اور شیاطین جنات اس خون کے مطلوبہ شخص یا مطلوبہ جگہ پر چھینٹے مارتے ہیں، جس سے کافی نقصان ہوتا ہے۔ نمبر 3 آبی جادو۔ مچھلی کے پیٹ کو صاف کر کے اس کے اندر کچھ چیزیں بھر کر جادو کرنے کے بعد اسے سمندر یا دریا وغیرہ میں اتارا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ تالے پر جادو کر کے اسے لاک کرنے کے بعد دریا یا سمندر وغیرہ میں ڈال دیا جاتا ہے۔
اسی طرح کچھ اور چیزوں کالے مسور، ہرمل، ہڈی وغیرہ پر جادو کر کے اسے پانی میں ڈال دیا جاتا ہے اور مخالف کو نقصان پہنچایا جاتا ہے۔ دریا وغیرہ کے کنارے بیٹھ کر دیا جلا کر بھی جادو کیا جاتا ہے اور بعض اوقات پانی کے اندر اتر کر بھی۔ جادو کی چوتھی اور خطرناک قسم جادو بذریعہ خوراک ہے۔ یہ جادو برفی، گڑ، چینی یا کسی بھی میٹھی چیز پر دم کر کے مطلوبہ شخص کو کھلا دی جاتی ہے۔ یہ عمل گوشت، سبزی اور دیگر خوردنی اشیاء پر بھی کیا جاتا ہے اور مخالف کو کھلا کر مطلوبہ نتائج حاصل کیے جاتے ہیں۔ علماء کرام نے حدیث شریف کی روشنی میں لکھا ہے کہ قرب قیامت میں جنات، شیاطین انسانوں کے بارے میں کیے گئے عہد و پیمان توڑ ڈالیں گے اور زمین سفلی علوم سے بھر جائے گی۔ جنات سرکش ہو جائیں گے اور ان کی شرارتیں عروج پر ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ سے ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو آفات و بلیات سے محفوظ فرمائے، آمین ثم آمین۔ ناظرین کرام، آئندہ آنے والی ویڈیو میں ہم یہ جانیں گے کہ جادو کا توڑ کیسے کیا جائے اور اس سے بچنے کے وظائف کون سے ہیں۔ لا إله إلا الله حسبي ربي جل الله